آج میں نے ایک بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے. جی ہاں، دنیا میں لوگ بیماریوں سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. اور جب بات دل کی بیماری کی ہو، ہارٹ ڈیزیز کی بات ہو، تو بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار اگر دل میں کوئی خرابی ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑے. تو لوگ بہت زیادہ کولیسٹرول کنٹرول کرتے ہیں، ڈائبٹک کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جان نہیں لیتی، جو ایمان لے لیتی ہیں. جی ہاں، ان کو باطنی بیماری کہا جاتا ہے. دنیا کی بیماری جو ہے نا، وہ ہماری گناہ معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہے. بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دل کی بیماریوں میں، باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے. آج میں نے ایک ایسی ہی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا بھی ہے، اس بیماری کے ریزن بھی بتانا ہے. واٹ از دا ریزن، کس وجہ سے ہو جاتی ہے وہ بیماری، اور اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ واقعی آج ہم بہت ساری جو ہماری جسمانی بیماریاں ہیں اس پر تو بہت ساری ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا باطنی بیماریاں جو ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ نہیں. دو واقعہ سناؤں گا اور ان دونوں سٹوریز کو سننے کے بعد یو ول ریئلائز، آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ آ جائے گا کہ میرا ٹاپک کیا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ بھی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے اور عرض کی ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے. ہمارے سے ایک آدمی بھی تھا، ہم اسے جب ذات الصفا ایک راستے میں مقام آتا ہے وہاں پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں انتقال ہو گیا. ڈیورنگ دا وے آف حج، حج کے راستے میں ہمارے قافلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. ہم نے جب اس کے غسل کفن کا انتظام کیا اور اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے. ہم بہت ڈر گئے، پریشان ہوئے. ہم نے دوسری قبر کھودی، جب دوسری قبر کھودی تو وہ بھی کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے. چنانچہ ہم نے ابھی تک اسے دفنایا نہیں ہے. ہم آپ کے پاس آئے کہ کریں تو کیا کریں. پہلی قبر میں سانپ، دوسری قبر میں سانپ. اور ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بندہ کدھر جا رہا تھا؟ حج کو جا رہا تھا. حج کے سفر پر جاتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، وہ تو خوش نصیب ہے جو اس راہ میں مر جائے. لیکن یہ کیسا حاجی ہے کہ جو حج پر بھی جا رہا ہے مگر راستے میں مرتا ہے؟ ایک قبر میں سانپ، دوسری قبر کھودی اس میں بھی سانپ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ذالک الغل الذی تغل بہ انطلقوا فادفنوہ فی بعدہا. فرماتے ہیں یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو. یہ کینہ یہ ہے کیا؟ یہ کیسی بیماری ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ کینہ آ جائے، حج کے سفر پر جا رہا ہے مگر آپ فرماتے چونکہ دل میں کینہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے، سانپوں کے درمیان ہی اس کو دفن کر دو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنی بڑی بیماری ہے یہ. اب ایک دوسرا واقعہ سنیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے پاس اس راستے سے ایک آدمی آئے گا کہ جو کہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام سارے اب شوق میں آ گئے، انٹرسٹ لیول بڑھ گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس راستے سے، اس دروازے سے کون داخل ہوگا. اسی وقت ایک انصاری صحابی، بڑے نارمل سے آدمی جس کی داڑھی سے وضو کے قطرے بھی گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے اور وہ اس راستے سے آئے. ہم حیران ہوئے کہ بڑا نارمل سا آدمی اور نبی پاک نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی. صحابہ بڑے شوقی، اس معاملے میں ان کو ہرس ہوا کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے یہ بندہ جنتی ہے. دوسرا دن ہوا، میرے آقا نے سیم اعلان کیا اس راستے سے بھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ پھر دروازے کو دیکھنے لگے. ایگزیکٹلی دوسرے دن بھی وہی صحابی دوبارہ دروازے سے داخل ہوئے. تیسرا دن آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس راستے سے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ سارے دروازہ دیکھنے لگے. پھر وہی انصاری صحابی اسی دروازے سے داخل ہوئے. اٹس امیزنگ.
اب ذرا غور کیجئے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا شوق، ذوق اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین. کہتے ہیں نبی پاک نے ایک ہی شخص کو 3 بار جنتی کہا، یہ ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ اس انصاری صحابی کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ ڈائریکٹ مہمان بننے کی آفر کر دی اسے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کا وہ عمل تلاش کروں کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا نے 3 بار جنت کی اس کے لیے بشارت دی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس نے حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے آ جائے میرے گھر پر. بڑا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب ان کے گھر چلے گئے. کہتے ہیں میں 3 راتیں اس کے ساتھ رہا، 3 دن 3 راتیں رہا. میں نے نہ تو اس کو رات بھر نفل پڑھتے دیکھا، نہ کوئی ایکسٹرا عمل کرتے دیکھا کہ بندہ بڑا عبادت گزار، کوئی بہت بڑا نیکی کرنے والا. ایک نارمل لائف تھی ان کی، نمازیں پڑھتے تھے، کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے نیند کے دوران، لیکن کوئی بڑا عمل نہیں تھا. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اب جانا چاہتا ہوں. تو وہ انصاری صحابی نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ کیوں آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہا میں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے 3 دن میں کوئی بڑا عمل نہیں پایا آپ کے اندر. سبحان اللہ. تو کہا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے 3 دن میں دیکھا ہے. ہاں میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا. یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی نعمت ملنے پر میں اس سے حسد کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ وصف ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. اب ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیے گا. ایک بندہ حج کو جا رہا ہے لیکن کینہ ہونے کی وجہ سے قبر میں سانپ اور بچھو ہیں. دوسرے انصاری صحابی ہیں، بظاہر بڑا عمل نہیں ہے مگر دل صاف ہے، مسلمانوں کا کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں 3 بار فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. اب میں اور آپ آج غور کریں. اٹ مینز، مجھے سچ بتاؤ، کولیسٹرول بڑی بیماری ہے، بلڈ پریشر بڑی بیماری ہے، ڈائبٹک شوگر بڑی بیماری ہے، یا یہ کینہ اور حسد بڑی بیماری ہے کہ قبر میں جس کی وجہ سے سانپ اور بچھو آ جائے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے. لیکن ہم ان بیماریوں پر تو بڑا ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. صبح واک کرنے کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ جم جاتے ہیں، کچھ جناب اپنی ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیال، لیکن ان بیماریوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں کرتے، علم بھی حاصل نہیں کرتے، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ بڑی محرومی نہیں، یہ علم دین سے دوری نہیں. اب آئیے میں آپ کو کینے کی تعریف بتاتا کہ کینہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، کہ چاہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں کہ واٹ از دا کینہ. کینہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کینہ کی تعریف حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بتاتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، یعنی آپ کو کسی کی بات ہو نا تو دل میں برڈن فیل ہو، بوجھ فیل ہو، اور اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. یعنی جب بھی اس کی مثالیں بھی ہیں، میں تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں تو اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کینہ ہے کہ نہیں، مجھے کسی سے حسد ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیں کوئی شخص ایسا ہے آپ کے پاس، آپ کی فیملی میں، آپ کی بزنس کمیونٹی میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سٹی میں، آپ کے وطن میں، کہ جب اس کا خیال آتا ہے آپ کو تو آپ کے دل میں ایک بوجھ سا فیل کرتے ہیں، برڈن فیل کرتے ہیں، نفرت کی ایک لہر دماغ میں دوڑ جاتی ہے. وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، سامنے آ جائے تو ملنے کا جی نہیں چاہتا، ہاتھ ملائے تو بندہ اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا. اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملے کہ یار میں اس کو کوئی نقصان پہنچا دوں، تو نقصان پہنچانے سے باز بھی نہیں رہتے. اسی کو کینہ کہتے ہیں. یہ ہے کینہ. اگر ان میں سے کوئی بات نہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ایک کے بارے میں، کسی ایک انڈیویجول کے بارے میں بھی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اور بات کرو. کسی کی بھلائی سن کر، کسی کی اچھی بات سن کر اگر آپ کو برا فیل ہو رہا ہے تو یہی گڑبڑ ہے دل کے اندر. چیک کریں کہ ایسا کیوں ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، نارملی کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اور اچھی طرح تیار ہو کر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ میرے لباس کو دیکھتے ہیں،
میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو ہم بہت اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صفائی کرنی چاہیے، مگر میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں، وہ کیوں کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں نظر فرماتا ہے؟ ہمارے چہروں پر نہیں، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال یعنی تمہاری دولت، تمہارے مالوں پر نظر نہیں فرماتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے۔ دل اللہ کی نظر کی جگہ ہے، دل صاف ہو اس کی فکر کسی کو نہیں، چہرہ صاف ہونا چاہیے، طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں، بہت سارے شیمپو یوز کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے پیسٹ یوز کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے۔ ارے جہاں رب کی نظر پڑنی ہے وہ دل ہے، وہ گندا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اس دل میں مسلمانوں کے لیے برائی ہے، اس دل میں حسد ہے، اس دل میں غیبت ہے، اس دل میں برے خیالات ہیں، وہ دل گناہوں کا پلندہ ہے، اس کی فکر ہی نہیں کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا نا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، مجھے اور آپ کو اس دل کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا کی بیماری ہماری جان لے لے گی، مگر یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارا ایمان برباد کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کینہ اور حسد کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہو جائے گی، جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر کرنا، پراؤڈ۔ آج بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، سامنے والا کچھ بھی نہیں۔ تکبر کرنا یہ پچھلی امتوں کی بیماری۔ فرمایا اترانا ہے، پراؤڈ کر کے اتراتے ہیں لوگ۔ فرمایا ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ میرے آقا نے بہت پہلے فرمایا کہ میری امت میں یہ بیماریاں ہو جائیں گی۔ آج آپ بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی ذرا بات بن جائے، تھوڑا نام اچھا ہو جائے، اب بندے کا پیر زمین پہ نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہو گیا ہوں، اور وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے دوسرے کو، یہی تکبر ہے۔ پھر دنیا میں آگے بڑھنا، دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا اس وقت جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اچھا اس نے ایسا گھر بنا لیا، اب میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا۔ اچھا اتنا زبردست فرنیچر لے لیا، میں اس سے اچھا فرنیچر لوں گا۔ اتنی بڑی گاڑی لے لی، میں اس سے نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا۔ اس نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا زبردست فنکشن کیا، میں نے اس سے زیادہ کھانا اچھا بنانا۔ اسی چکر میں مر گیا ہوں، اسی کمپٹیشن میں ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ دل بھرتا ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر گئے، 3 دن مہمان بنے، ریزن کیا تھا؟ اس کی کوئی نیکی ڈھونڈ لو۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ مہمان اس لیے بنتے ہیں کہ ذرا اندر سے گھر تو دیکھوں بنایا کیسا ہے، فرنیچر کون سا ہے، ذرا گھر کی ڈیکوریشن کیسی۔ گھر جاتے بھی اس نیت سے ہیں کہ اس کے ذرا گھر کے حالات پتہ چل جائے، پھر میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا۔ ذرا میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیں، یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ مروا دے گا ہمیں، یہی بغض پیدا کرتا ہے، یہی کینہ پیدا کرتا ہے، یہی حسد پیدا کرتا ہے، اور یہی کمپٹیشن ہمیں حرام روزی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے صحابہ میں بھی کمپٹیشن تھا، مگر کیا خوبصورت کمپٹیشن تھا۔ ایک بار مہاجرین صحابہ یاد رہے جو مکے سے مدینے گئے نا، مہاجرین صحابہ بڑے غریب تھے، اپنا سب کچھ تو مکے میں چھوڑ گئے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ امیر صحابہ جو ہیں، انصار صحابہ، یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آج بھی اگر کوئی غریب مسلمان مجھے سن رہا ہوگا تو وہ یہی سوچتا ہے یار یہ امیر تو آگے نکل گئے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کی گاڑی بہت اچھی ہے، اس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں، اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، صحابہ کیا سوچتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر صحابہ آگے بڑھ گئے، اس کا ریزن کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم وہ خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی پیچھے کس بات میں رہ گئے ہم؟ نیکیوں میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں، مضمون حدیث عرض کر رہا ہوں
کہ اگر وہ پڑھ لو تو تم امیر صحابہ کے برابر پہنچ جاؤ گے. یہ پیسے لینے تو گئے نہیں تھے صحابہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نیکیوں کا ہی کمپٹیشن تھا. تو کہا حضور ضرور بتائیے, کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم بھی امیر صحابہ کے برابر پہنچ جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. حدیث کا خلاصہ ہے جو تمہارے سے آگے صحابہ ہیں, امیر صحابہ ہیں, تم ان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ گے. اچھا صحابہ پیسے تو مانگنے گئے نہیں تھے, نیکیوں کا کمپٹیشن تھا, بڑے خوش واپس آئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. بڑا انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں. کہا حضور جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا نا, یہ وظیفہ تو امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے, وہ یہ بھی پڑھ لیں گے. اللہ غنی, مینٹل لیول دیکھو کتنا شاندار ذہن تھا. پیارے آقا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیا ماحول تھا. آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں, آگے بڑھنا ہے ہمیں, آگے بڑھنا ہے دنیا کے معاملات. ایک اور بہت مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا, غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ تھے, ان دنوں مال اچھا تھا, میں ویلدی تھا. میں نے سوچا آج موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھیں گے. ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, یار پیسے زیادہ ہیں چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں, کوئی نیا گناہ کرتے ہیں. بعض اوقات جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ تھے, میں نے سوچا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاتا, اپنے گھر کا آدھا مال 50% لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیا لایا؟ کہا حضور اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا. 50% بولنا آسان ہے, آج کل 2.5% زکوٰۃ پوری نہیں نکلتی لوگوں سے. حضرت عمر 50% لے کر چلے گئے. اب کہتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار تھا کہ اب وہ کیا لاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال لائے. یاد رکھیے گا وہ مال بظاہر تھوڑا تھا, حضرت عمر کے مقابلے میں بظاہر تھوڑا تھا, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پیش کیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, سب کچھ لے آئے. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں نے ریئلائز کر لیا, میں نے جان لیا کہ میں حضرت ابوبکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بھی تو کمپٹیشن تھا نا, یہ بھی تو ایک زبردست اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, مگر کس بات میں؟ نیکیوں میں. ہم پھنس گئے ہیں ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر, اسی لیے ڈی مورلائز بھی ہو جاتے ہیں, اسی لیے حسد بھی ہو جاتا ہے, اسی لیے جناب معاذ اللہ بعض اوقات حرام روزی کی طرف بھی جاتے ہیں. ہمارے علماء نے ہمارے لیے بڑا خوبصورت پیرامیٹر دے دیا ہے, سمجھیے اس کو. علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم الٹ کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں, اتنا بڑا بنگلہ, ایسی گاڑی, اتنے پیسے, اور نیکیوں میں کس کو دیکھتے ہیں؟ میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں, وہ تو ایک وقت کی نہیں پڑھتا. ہم نماز پڑھ کے بھی احسان جتا رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ زندگی کا انداز بدل لو, لائف سٹائل بہترین ہو جائے گا. آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں, آپ کسی بھی مشکل میں ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. میں سب کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں اس وقت, ایسی لائف گزارنے کے لیے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. جی ہاں, آپ پیروں پہ چل کے آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں. آپ کھانا کھائیں گے اپنے ہاتھ سے کھائیں گے, کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں. کھانا کھانے کے لیے ان کو نالیاں لگی ہوئی ہیں, کئی ایسے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور کیجیے, اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, مگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کینہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں. نہ کرو ایسا, یہ کمپٹیشن ختم ہی نہیں ہو سکے گا اور آپ پریشان ہی رہو گے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور دوسرے مسلمانوں کا بھلا سوچیے. کینہ نہ رکھو کسی کے لیے, نفرت نہ رکھے کسی کے لیے, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. یاد رکھیں, کینہ, میں نے پہلے کہا تھا نا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایمان برباد کرتی ہیں, جو بندے کو دوزخ کا ایندھن بنا دیتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا